پریکٹیکلی سلو ڈاؤن ہونے کے کچھ طریقے. ایک تو چلے نماز ڈیفینیٹلی سلوز یو ڈاؤن because you have to be silent in that, or you cannot do any other activity in the salah. You have to be attentive, ٹھیک ہے. Then you have to sit after salah, you have to do zikr. ایک تو چلیں وہ it is very practical, but obviously we can't expect from everyone now کہ وہ کھانے پہ بہت ٹائم لگائیں. People will order and then they will then just eat it. تو اس میں اور پریکٹیکل کیا ہو سکتا ہے سلو ڈاؤن کے حوالے سے؟ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں نا کچھ معاملوں میں بریک اوے کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اگر ہم نے نہ کیا نا اور ہم اس کے ساتھ چلتے رہے, اس کو ایک کلیکٹیو موومنٹ کے طور پر ہی کرنا پڑے گا, ورنہ اس کا ایک پراپر لانگ ٹرم سولوشن پھر ایسے نہیں نکلے گا. کیونکہ یہ ہے کہ علی بھائی اگر ہم یہ بیچ میں پھر بھی یہی ہے کہ پھر بیلنس یہی ہے کہ چنکس نکالیں, جیسا کہ ابھی مغیرہ بھائی نے کہا کہ ایک ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں. جب آپ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں گے نا, آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے لیولز بہت ذرا ریلیکسیشن موڈ پہ جائیں گے. یعنی ڈیلی ہم موبائل کو آف کرنا سیکھیں, ان پلگ ہونا سیکھیں موبائل سے. اینڈ کوڈ نائٹ ٹائم بی فار دیٹ؟ نائٹ ٹائم تو آلریڈی ہونا ہی اس کے بغیر چاہیے. یعنی آپ گھر گئے ہیں 9 بجے 2:30, آپ آف کر دیں 4G بٹن 5G بٹن اور وائی فائی, بالکل جسٹ ٹرن اٹ آف. کالس کے لیے رکھیں, SMS کے لیے رکھیں. لیکن علی بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایون تو یہ اب ہے, یہ ایسی بات ہے, لیکن ہم کر نہیں پائیں گے, کر نہیں پا رہے. بات یہ ہے کہ وی آر ناٹ الون, وی آر کنیکٹڈ ود ادر پیپل. اور وہ یہ ہے کہ صبح میں نے جو جاب جانی ہے یا چیزیں کرنی ہیں, جو ٹاسک پورے کرنے ہیں وہ کرنے ہیں, اور وہ اگر نہ کیے تو پھر مطلب یعنی جس جگہ پر اس شہر میں ہم رہ رہے ہیں, اس شہر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میرے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ آف مطلب یعنی اکانومی ہو جس کو میں یوز کروں گا, جس سے میرے گھر چلے گا, جس میں میری فیملی چلے گی, جس میں باقی لوگ جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ چلیں گے. یعنی اگر میں اکیلا اس سے ڈیٹاکس کر لوں, پھر باقی جنہوں نے نہیں ڈیٹاکس کیا. ہم یہ لوگوں کو ٹیچ کر دینا کہ ہمیں اس ٹائم کے بعد میسج نہیں کرنا. ہاں نہیں, یہ بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو ڈرا باؤنڈریز, آف کورس. باؤنڈریز اگر نہیں بنائیں گے تو پھر تو یہ چیز ہم پہ ہمارے سر پہ سوار ہو جائے گی. میں پرسنل میسیجز کی بات نہیں کر رہا تھا, میں ایسے گروپ میسیجز کی بات کر رہا تھا عموماً. یعنی فار ایگزامپل جو اس کے بھی رولز ہونے چاہیے نا, جاب کے بھی کچھ رولز ہونے چاہیے کہ 8 PM کے بعد آئی ول ناٹ چیک اینی میسج. سیدھی سی بات ہے, ڈونٹ ایکسپیکٹ می ٹو چیک اینی میسج آفٹر 8 PM. یہ تو رولز ہم نے خود ڈرا کرنے نا, یہ تو باؤنڈری ہم نے خود. اور جس انسٹیٹیوٹ میں رولز ایسے ہیں کہ 1 بجے رات کو میسج آ رہا ہے اور رات 12 بجے تک ڈسکشن چل رہی ہے, تو دیٹس ناٹ اے گڈ پلیس فار یور مینٹل ہیلتھ. سیدھی سی بات ہے, بلکہ وہاں پہ تو رولز بننے چاہیے. تو یہ ڈیٹاکس والا بھی بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. بٹ مغیرہ بھائی, وٹ آر سم آف دا ویز یو ٹرائی ٹو ڈیٹاکس فرام آل دس, یعنی ایپس اینڈ موبائل فون؟ آپ کیا کرتے ہیں ڈیٹاکس؟ میں نا تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا سی ایک ریڈیکل اپروچ کی طرف آج کل آ رہا ہوں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے بڑی ٹرائی کیے ہیں مشکلات. اصل میں نیچر آف ورک ہمارا, آپ کو بتایا, آپ بھی ماشاء اللہ اس فیلڈ میں ہیں. مغیرہ اور میں نے خود ڈم فون لیے تھے ہاں, اسی کام کے لیے. میں بتا رہا ہوں, میں نے مطلب اب تک میں ملٹیپل میں نے مطلب پروفیشنل اور پرسنل فون نمبر علیحدہ کر کے دیکھا. پہلے 2 سمز پر آیا, وہ بھی اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ مچ کیونکہ ایک ہی فون میں, نمبر 1. نمبر 2 پھر یہ ہوتا تھا, پھر میں نے کیا کیا کہ الگ فونز کیے, 2 فونز رکھے. اب وہ بھی مسئلہ نا, کیونکہ انوائرمنٹ آپ کی ایسی ہے. پھر ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ آپ اولڈ اسکول میں چلے جائیں, اولڈ اسکول اسٹائل میں چلے جائیں. اچھا, اور بٹنوں والے موبائل میں جائیں. اور آئی تھنک اٹس اے ریڈیکل اپروچ ان مینی ویز, بٹ آئی تھنک دیٹس دا اونلی سولوشن. علی بھائی, یعنی میں نے کر کے دیکھا ہے, اور میں مطلب کئی دفعہ بڑی سختی بھی اپنے آپ پر کی, اپنے اوپر جبر بھی کیا, نفس کے اوپر بھی. لیکن تو اسمارٹ فون کہاں رکھتے ہیں آپ؟ لاک کر دیتے ہیں. میرے ذہن میں نا اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ یعنی اب واٹس ایپ انفارچونیٹلی, یعنی اگر واٹس ایپ نہ ہو, واٹس ایپ میں سمجھتا ہوں اس دور کا بہت بڑی پرابلم ہے. اگر واٹس ایپ نہ ہو تو آپ ای میل پہ, تو لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کی آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ یعنی یا تو آپ کمپیوٹر پہ کھولنے. تو اب میں نے یہ سولوشن یہ نکالا ہے کہ بندہ موبائل رکھے, اس میں سم نہ ہو, واٹس ایپ آن کر دے ایک دفعہ, اور اس کے بعد اس کو رکھ لے اور اس کو اپنے بیگ میں رکھے, اور دوسرے نمبر پہ اپنا بٹنوں والا فون ہاتھ میں رکھے. یعنی وہ جیب میں ہو, جس میں اگر کسی کو بہت ہی آئی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے, کال کر لے, نمبر پہ کال کر لے. اور باقی واٹس ایپ آپ بیگ میں رکھیں, دن میں 1 دفعہ یا کبھی 2 دن بعد آپ نے چیک کرنا ہوا تو چیک کر لیں. وہاں پہ بھی آفیشیل گروپس. اور لوگوں کو آپ کو دیکھیں یہ بات بتانا چاہیے کہ یہ جو موبائل فون ہے نا, یہ آپ کی کنوینئنس پہ, لوگوں کی کنوینئنس پہ نہیں ہے. یعنی میرے ماموں کہا کرتے تھے, اور کہتے بھی ہیں, کہتے ہیں کہ اصل میں موبائل فون کا مطلب ہے کہ آپ 24 آورز اویلیبل ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ موبائل میں نے اگر کس کو کال کرنی ہے تو میرے پاس اویلیبل ہے, لیکن وہ آپ کو اویلیبل ہے. یعنی آپ ذرا کمپیریزن کریں کہ دن میں آپ کتنی کالس کرتی ہیں اور آپ کو آتی کتنی ہیں. ہمیشہ جو آپ کو آتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں.
ان ادر ورڈز آپ کے موبائل فون ہونے کا دوسروں کو فائدہ ہے, آپ کو کم فائدہ ہے. تو بھائی جس کو زیادہ مسئلہ ہے وہ مجھے میسج یا کال کر دے, اور ای میلس پر آئیں, اور آپ یہ کریں کہ اس کو بیگ میں رکھیں. تو وہ جیمس کلیئر کی مشہور کتاب ہے نا, دی ایٹامک ہیبٹس, تو اس کے اندر اس نے کہا کہ کچھ چیزوں کو اگر آپ نے عادت سے نکالنا ہے نا, تو ون آف دا اسٹیپس وہ کہتا ہے کہ اس کی ایکسیسیبلٹی کم کرو, اس کو ذرا مشکل بنا دو. یعنی اب یہ ایک موبائل ہے جو میرے بیگ میں پڑا ہوا ہے, اور مجھے کھول کے وہاں پہ واٹس ایپ چیک کرنا پڑنا ہے, نسبتاً یہ کہ میرے ہاتھ میں ہے, اور میرا کال پہ ہر دفعہ بار بار نظر پڑ رہی ہے, تو وہ آپ سے اس سے بھی یعنی ایکسیسیبلٹی تھوڑی سی اس کو ڈیفیکلٹ کرو. یعنی کچھ چیزیں اس طرح, تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری بات یہ ہے علی بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے سوفسٹیکیٹڈ فونز رکھے ہیں, یعنی اب یہ فون ہے آئی فون, سبحان اللہ, مطلب میں دیکھتا ہوں میں خود اس کی یعنی میسمرائزنگ ہے یہ ٹیکنالوجی, اٹ از ویری فاسٹ, اور ابھی جتنی نہیں, اور ایون ابھی لیٹسٹ سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی علی بھائی, اور یہ صرف آئی فون کی نہیں, سیمسنگ کی کوئی بھی فون اٹھا لیں, ٹیکنالوجی میں جو کلرز یوز ہوتے ہیں, جو آپ کی اس کے اندر جو انٹریکسیز اور سوفسٹیکیشن ہے, یعنی میسمرائزنگ ہے. تو اگر آپ نے موبائل یوز بھی کرنا ہے, دوسرا پرنسپل جیمس کلیئر یہ کہتا ہے کہ اس کو نا یعنی ناپسندیدہ, یعنی وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے. یعنی مجھے پتا ہے کہ اگر میرے پاس, مجھے چھوٹے فونس پسند ہیں فار ایگزامپل, مجھے بڑے فون پسند نہیں ہیں, اگر میرے پاس کوئی بڑا فون ہوگا اور ایسا فون کہ جو کوئی چائنیز کمپنی کا ہے, جس کے اندر کوئی شیپ شوپ اتنی زیادہ نہیں ہے, مجھے اس کی شیپ پسند نہیں, کلرز بھی اچھے نہیں ہیں, لیکن ہاں میری وہ واٹس ایپ کی ضرورت پوری کر دیتا ہے, تو ڈیفینیٹلی میری نا پسند اس کو یوزیج کم ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو کہ میں جناب وہ بار بار اس کے کلرز کو دیکھ رہا ہوں, بار بار اس کی جو چیزیں, مطلب آرٹیکل پڑھنا بک میں زیادہ مشکل لگتا ہے, یہ زیادہ اچھا لگتا ہے, اس کی لائٹنگ اتنی زبردست, میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں. تو ان چیزوں کو ذرا انوانٹیڈ یا انڈیزائریبل بنائیں. اچھا, ہمارے اسلام آباد والے بھائی جو ہیں وہ تو ایک اور کام بھی کرتے ہیں, لیکن دے آر ایکچولی, میں کہوں گا کہ وہ خوش قسمت کہہ لیں چلیں کہ وہ ذرا پہاڑی علاقوں کے قریب ہیں. تو وہ ہر ہفتے, بلکہ راجہ ضیاء بھائی آپ کو پتہ نا, ہی ٹرائز ایوری ویک کہ وہ اپنا اسمارٹ فون گھر چھوڑ جائیں, بٹن والا موبائل ساتھ لے جائیں. اس میں وہ کہتے ہیں میں نے 3-4 نمبر بس فیڈ کیے, میں اگر ان کی کال آئے گی تو میں ریسیو کروں گا, ادروائز نہیں. پہلی تو بات, وہ جاتے ہی وہ لوگ ان ایریاز میں جہاں سگنل آ ہی نہیں رہے, اور فیملی کو پتہ ہوتا ہے کہاں گئے ہوئے. اور یہ بڑا ایک زبردست طریقہ ہے کہ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں سگنلز ہی نہیں, تاکہ آپ یوز کر ہی نہ سکیں. سیدھی سی بات ہے. جیسے ہم وہاں کلام گئے مغیرہ بھائی, یار مجھے بڑی اچھی نیند آئی, یقین کریں, آئی ایم شیور آپ کو بھی. ہم جب وہاں گئے تھے ناران, آپ کو یاد ہے وہاں پہ سگنلز نہیں آ رہے تھے, گھر والے بڑے پریشان تھے, تو وہ ایک موبائل تھا بٹن والا, اس پہ سگنل آتے تھے, سب اس پہ باتیں کرتے تھے اپنی بیگمات سے, اپنے فیملی والوں سے. نیند آئی, اور کچھ لوگ نیندیں حرام بھی ہو گئی, یعنی کچھ لوگ اس ڈپریشن اور پریشر سے وہ تھے ینگسٹر, ہاں مطلب وہ یعنی میں نے ان کی حالتیں دیکھی, سبحان اللہ علی, میں یعنی وہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیں باہر, تو اس طرح وہ فرسٹریٹڈ اور ایجیٹیٹڈ تھے. اور وہ ہم, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان کو ایک ٹائم پہ دیتے ہوتے تھے, دے وڈ لٹرلی ویٹ فار دیٹ مومنٹ کہ ہم اس کو لیں, اور پھر وہ چیریش کرتے تھے جس طرح اس کو لے کے سبحان اللہ میرے پاس آ گئی میری جان, میری زندگی. تو آئی تھنک اف سم ون کین پل دس آف کہ کہیں جا سکے ایسی جگہ جہاں پہ سگنلز ہی نہیں آتے. علی بھائی وہ چھوڑیں, ہم تھے نا رات, اسی رات میں نا ہم ستارے آبزرو کر رہے تھے. امیجن کریں وہاں کئی لوگوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کہ مطلب کئی عرصے سے دے ہیونٹ ایون لکڈ ایٹ دا اسکائی. بالکل ایسے ہی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم اس زمانے سے ہیں جب ہمارے پاس کوئی فون اور یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی بھی. میں ہمارے ستارے, کانسٹیلیشن, میں نے وہ چیزیں یاد کی ہوئی تھی, میری پرانی ساری میموری وہ واپس آئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب یعنی وی آر ڈسکنیکٹڈ فرام دا ورلڈ.